لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزي الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما چار باتیں پہلے میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں مساجد کے حوالے سے مساجد کی تعمیر کے حوالے سے کہ مساجد کی تعمیر کرنا جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے وہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور پھر اسی طرح مساجد کی صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے مساجد کیسی ہونی چاہیے اور مساجد کی آبادی کے حوالے سے چار باتیں پہلے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور اس سلسلے میں غالباً 11 احادیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی لیکن پہلے جہاں میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی مساجد کی جو ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے وہاں ایک بات ایک اور آپ اضافی اپنے ذہن میں رکھ لیں
کہ مساجد کی صفائی اور ستھرائی ایک تو ظاہری طور پر مراد ہے، یعنی جس طرح مساجد کو بدبو سے پاک رکھا جائے، ایسی چیز کھا کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے جس سے ملائکہ ہو اور انسانوں کو تکلیف ہو اور سمیل ہو، منہ ہو۔ اور پھر اسی طرح مسجد کے اندر کوئی تنکا کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اسے اٹھا کر کے باہر پھینکنا، اور اسی طرح ظاہری طور پر مسجد میں ظلمی باتوں سے پرہیز کرنا، یہ ظاہری طور پر مسجد کی صفائی اور ستھرائی ہے۔ لیکن ایک بات مزید آپ ذہن میں رکھ لیں، معنوی طور پر بھی مساجد کی صفائی اور ستھرائی ہونی چاہیے، یعنی شرک و بدعات سے ایسے اسلامی مراکز اور مساجد جو ہے بالکل پاک اور صاف رہیں، ان کی بھی اہل ایمان کو کوشش کرنی ہے، اہل اسلام کو۔ اور سورہ الجن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایک کو مت پکارو۔ مطلب یہ ہے کہ مساجد میں اللہ کی بات ہونی چاہیے، قرآن کی بات ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کے فرمان کی بات ہونی چاہیے، دین اور اسلام کی بات ہونی چاہیے، باغوں کی، فقیروں کی، پیروں کی اور لوگوں کی جو ہے من گھڑت جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کی ولایت، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے جس کے بارے میں اور اس کو ولی بنائے ہوتے ہیں، اس کا وہ مقام دیا ہوا ہے، وہ مرتبہ اور شان دی ہوئی ہے، جو اللہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور غیروں کی باتیں کرنا یہ صحیح۔ مساجد میں جہاں ظاہری طور پر صفائی اور ستھرائی مراد ہے وہاں مانع ہو جاتا ہے، گندگی شرک و بدعات سے بھی مساجد کو پاک اور صاف رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ کتاب کی بات ہے، مزید آئیے کہ وہی تسلسل جاری اور ساری رکھتے ہوئے کچھ باتیں آج اہل ایمان کے اوصاف، جو اہل ایمان ہیں جو مساجد کو آباد رکھتے ہیں، ان دینی اسلامی مراکز کو آباد رکھتے ہیں، ان کی صفات اور ان کی توصیفات کوالٹیز کیا ہے۔ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اپنے گھروں کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے گا، تعمیر و ترقی کی جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات وَيُذْكَرَ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع میں نے چار باتیں وہ آپ حضرات کے سامنے ان ترفع کے ضمن میں رکھی۔ اب دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، چاہیے ہے کہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اب ذکر کیا ہے، ذکر سے مراد کیا ہے، کچھ باتیں توجہ دھیان یاد رکھیے۔ مساجد میں آ کر نماز کا اہتمام کرنا، نماز پڑھنا، نوافل ادا کرنا، فرائض کا اہتمام کرنا، یہ ذکر ہے اللہ کے نام کا۔ نماز پڑھنا اللہ کے نام کا کیا ہے، ذکر ہے۔ آئیے قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی ذکر سے کیا مراد ہے، یہ دو موٹی تین باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء
أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اتل ما أوحي تلاوت کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے، حکم ہے. اس چیز کی ما اوحی الیک، جو چیز آپ کی طرف بھیجی کی گئی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور دوسرے نمبر پر فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو، لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. یعنی ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد. ذکر سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا. اقم الصلاۃ لذکری، اور پھر نماز کی ایک خصوصیت کو بیان فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً پکی بات ہے یہ نماز جو ہے نا فحش کاموں سے اور منکر باتوں سے، خلاف شرع جو کام ہے اس سے ہوتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور نماز کو ذکر ہی نہیں کہا بلکہ فرمایا یہ اللہ کا بڑا ذکر ہے. ایک بات کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز. دوسرے مقام پر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کیجئے اے موسیٰ میری یاد کے لیے. اور تیسرے مقام پر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یعنی نمازیں قائم کرو دن کے اطراف میں، اور کچھ رات کی گھڑیوں میں نماز پڑھ لیا کرو. کیوں؟ اس لیے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ حسنات ہیں. نماز کیا ہے؟ حسنات ہیں. یہ پیارا پیارا عمل ہے، پیاری پیاری وہ نیکیاں ہیں. یذہبن السیئات، نماز کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ برائیاں دھل جاتی ہیں، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. نماز پڑھو گے یہ ایک ایسی اچھائی ہے جو برائی کو مٹا کے رکھتی ہے. اور فرمایا ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ ذکر ہے ذکر کرنے والوں کے لیے. تو پہلے نمبر پر ذکر سے مراد کیا ہے جی؟ بڑی آسان کرنا آنے بندے سے سمجھ نہیں آتی. آخر چاروں کو سمجھ کیا ہونے کی. وہ پچھلے جمعے میں نے پتا چلا کہ صاحب کہتے ہیں 11 حدیث سب کتنے سمجھ آؤں تو ہم ایک بھی نہیں آتی 11 کتنے آؤں. اگر اتنی ہوئے نا پہلے نہ بندہ آتے ہیں. اللہ کا خوف ڈر نہیں ہے. کیڑے کٹنے ہو رہتے کوئی نہیں. جتنا علمی بیان ہوئے نا اللہ واسطے اللہ دعا کرو سن اللہ چن لے منتخب کر لے. لیکن گل کریں وہ منہ بچ میں نہیں ہوتی وہ کہ منہ بچوں پتہ نہیں سارے سچ کہنے ہوتے سن کوئی بھاتی ہے منہ چ بھاتی ہے گل نہ کریے تو سوال نہیں آتا. کیا سمجھ آ رہا چاہے ایسی گل بھی کبھی کوئی سمجھ آئی ہے؟ پڑھیا ہوئے تو کوئی سمجھ آئے نا پورے توجہ دے دھیان دے نال. ہوں اتنی آسان باتوں میں کرنا تو پھر بندے کو سمجھ نہ آؤں تو میں پھر کیا کروں کتنے جاؤں. شاید مجھے بیان کرنا نہیں آتا. کوشش کرنی ہے. ذکر تو مراد کے میں نماز ہے. اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی کتنی آیتیں بڑے سامنے پڑھیاں؟ اور 3 آیتیں 3 مقام. ہم ذکر تو مراد کے میں قرآن بھی ہے. ذکر تو مراد کے میں قرآن بھی ہے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون.
قرآن کو یہاں ذکر کہا. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اے پیغمبر آپ کے پاس حق آ گیا ہے. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، قرآن حق ہے. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ، اور موعظہ بہترین نصیحت آ گئی ہے، بہترین بات آ گیا ہے. اور وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے یہ ذکر بھی ہے. اور مومنوں کے لیے یہ کیا ہے؟ ذکر ہے. تو یاد رکھیے گا ذکر سے مراد اللہ کا قرآن بھی ہے، اور ذکر سے مراد نماز بھی ہے، اور ذکر سے مراد افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد بھی ہے. اور دوسرے اذکار یعنی تسبیح و تحمید و تحلیل یہ بھی ذکر ہے. اور فرمایا مسجدوں میں آؤ، اور اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وہ مساجد میں آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں. تو مسجدوں میں آ کے دنوی باتاں جناب اس کی غیبت، اس کی چوری، جھوٹ، فراڈ، کاروباری باتاں اللہ میں بڑا سسا ہے اس کے جائے. ایسی ہدایت نہیں اللہ سمجھ ہدایت دے تائیں مسٹیکاں ہوندیاں نے، غلطیاں ہوندیاں نے، کوتاہیاں ہوندیاں. تو پہلے نمبر پر فرمایا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. نمبر 2 اہل ایمان اللہ کے گھر میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور نمبر 2 وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح و شام، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح و شام. اور تسبیح سے مراد کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ ایک دو جمعے چھوڑ کر کے تسبیح سے مراد کیا ہے بڑے تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی. لیکن یہاں صرف آپ اس وقت ذہن میں یہ رکھیے گا کہ تسبیح سے مراد یہاں نماز ہے. تسبیح سے مراد کیا ہے؟ یہاں نماز ہے. کیوں؟ صبح و شام. اور صبح آپ کو پتہ ہے ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کا نام کیا ہے؟ صلاۃ الفجر. اور شام میں 4 نمازیں داخل ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. یعنی ظہر کو بھی شام میں شمار کیا قرآن کریم میں. یاد رکھیے گا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تشریح تفسیر خود کرتا ہے. اب دوسرے مقام پر اس بات کو ذرا کھول کر کے بیان فرما دیا سورہ اسراء میں اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اقم الصلاة، نماز کو قائم کرو. کب سے کب تک؟ لدلوک الشمس، سورج ڈھلتے ہی، سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی. یعنی سورج ڈھلنے کے ساتھ کون سی نماز ہم پڑھتے بھائی؟ زور پڑھتے نا. اور یہ کب تک یہ سلسلہ رہنا چاہیے؟ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، رات کے چھا جانے تک، یعنی عشاء تک. اور پھر صبح کا اکیلے ذکر کیا. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، فجر کو قرآن یہاں کہا، صلاۃ کی جگہ قرآن کہا. کیوں؟ کہ فجر کی نماز میں قرأت قرآن کی تلاوت ذرا دوسری نمازوں کی نسبت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. تو گویا کہ بالغدو والآصال یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہاں قرآن کریم نے 5 نمازوں کے جو فرض نمازیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر ہو، اور اللہ کے گھروں میں اللہ حوالے تسبیح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں صبح و شام. بے شک دوسرے اذکار بھی مراد. اگلی بات اہل ایمان کی صفات کیا ہے؟ اللہ میرے اندر وہ چیزیں پیدا فرمائے. یقین کرو میرے اور آپ میں نا، جب میں یہ آپ کہتا ہوں تو ناراض نہیں ہونا، چونکہ آپ سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر کوئی شخص. سب سے پہلے میں اس لیے اپنے لیے وہ کہتا ہوں. دیکھیں ہیں الحمدللہ کچھ لوگ اچھے ہیں،
لیکن زیادہ تر جو ہے ہم کمزور ہیں، ہماری حالت کوئی نہیں ہے۔ یہ جو اسلامی مراکز ہیں، دینی مراکز ہیں، جو مساجد ہیں، ان میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی تعریف، ان کی توصیفات، ان کی تعریفات، ان کی جو کوالٹیز ہیں ان کو اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا رجال اللہ، مساجد کو آباد کرنے والے لوگ، ان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے لوگ ایسے ہیں لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة لا تلہیہم تجارۃ، فرمایا ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کا بزنس انہیں غافل نہیں کرتا، انہیں غافل نہیں کرتا۔ لا تلہیہم تجارہ ولا بیع، ان کی تجارت اور ان کا بزنس اور ان کی خرید و فروخت، فرمایا اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے یہ عمل، دنیا اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتی۔ نماز کی ادائیگی اور نماز پڑھنے سے دنیا جو ہے انہیں غافل نہیں کرتی، اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے اس سے بھی وہ غافل، اس عمل سے بھی وہ غافل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اس کا دل گزشتہ جمعے کو جو آخری حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی نا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہ وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا کہ جس کا دل